اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے لیے ایک بہت خاص بات آج ہم لے کے آئے ہیں کہ ہم اس فتنے کے دور میں ہیں اور ہمیں اس فتنے میں صحیح اور غلط کا اب جو ہے وہ معلوم ہمیں نہیں رہا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی کس قدر فتنوں میں گھر چکا ہے، اور عجیب عجیب خبریں روزانہ ہم سنتے رہتے ہیں، کسی کے متعلق کیا سے کیا سنتے رہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں نے سمجھ بوجھ ہماری کیا ختم ہو گئی ہے یا کیا ہو گئی ہے؟ ناظرین، آج سے 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتا دیا تھا کہ جب اس قسم کے فتنے ہوں گے تو اس قسم کے فتنوں سے نکلنے کے لیے یہ حل ہے کہ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کیجئے۔ اس تلاوت کے بینیفٹ دیکھیے ناظرین، ابھی آپ کو میں جب پہلا بینیفٹ بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت اور دینی شخصیت ہے جو کہ لوگوں کو جنت اور دوزخ میں لے کے جائے گا، وہ بہت نیک اور پارسا شخص سمجھا جائے گا، لیکن وہ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو ناپسندیدہ بندے ہیں ان میں ہوگا اور وہ فتنہ پیدا کرنے والا ہوگا، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے سورہ کہف نہیں پڑھی ہوگی۔ ناظرین، میں جو ہے میری سمجھ بھی نہیں تھی، میں آپ کو سب سے پہلے اپنا ایک ذاتی تجربہ بتاؤں۔ مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کوئی بندہ اچھا کون سا ہے یا برا کون سا ہے۔ مجھے جب اس چیز کا پتہ چلا کہ سورہ کہف کا یہ ہوتا ہے تو میں ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت میں نے شروع کر دی۔ بھئی جو چیز رسول اللہ بتا رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا وہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا وہ صرف ایک بیان ہے؟ کیا اس میں کوئی حقیقت یا کیا ہم نے کوئی ٹھوس شواہد چاہیے اس کے لیے؟ میں نے شروع کر دیے، کیونکہ بس میں نے کہا فرمایا رسول اللہ نے تو کتنی دیر لگتی ہے۔ یقین کیجئے ناظرین، اس کے بعد سے یہ دن اور آج کا دن اتنے سالوں سے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں اب جب کسی شخص سے میری ملاقات ہوتے ہی مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر کی شخصیت کیسی ہے۔ میں اب کسی شخص کے بارے میں بھی بیان نہیں کرنا چاہتا، کچھ بھی ایسے بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جب چھٹی آیا تو میری والدہ محترمہ ایک شخصیت کا ایک پروگرام دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی ایک نئی شخصیت، وہ دین میں اٹھی تھی اور اتنی مشہور وہ شخصیت ہو گئی تھی کہ سب لوگ اس شخصیت کے گن گاتے تھے۔ تو میری والدہ نے کہا کہ کیا آپ بھی اس کے پروگرام دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا امی جی کون ہے یہ؟ میں نے ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھا اور میں نے کہا امی جی یہ بہت معذرت کے ساتھ جو جس شخص کا آپ یہ ذکر کر رہی ہیں، اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ صرف اسلامی ہوگا یا نہیں ہوگا، باتیں تو اچھی کر رہا ہے لیکن یہ جو بھی کر رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ اس کے اندر اپنے اندر اس کے دل کے اندر دین نہیں اترا ہے۔ یہ اب میری والدہ نے مجھے ڈانٹ دیا، یقین کیجیے مجھے ابھی تک وہ الفاظ یاد ہیں۔ میری والدہ نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اچھا شخص ہوتا کون ہے؟ ابھی تک تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، تم نے یہ ہے، تم اس ملک میں اتنے پاک ملک میں تم ہوتے ہو، وہاں پر کیا تم کبھی حرمین شریفین میں تم زیارتیں کرنے جاتے رہتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، عمرے کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، تمہیں ابھی تک ہی نہیں پتہ چلا کہ یہ بندہ اچھا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا میری جو عقل ہے، جو مجھے سمجھ مجھے بتا رہی ہے کہ یہ شخص ٹوٹل ڈرامہ ہے، صرف دین کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ ہاں اس نے کچھ علم جو ہے وہ کچھ باتیں سیکھ لی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو یہ ہے۔ آخرکار ناظرین کسی نے میری بات نہ مانی میرے گھر میں سے، لیکن وہی سچ ہوا۔ اس دن مجھے یقین آ گیا کہ واقعی سورہ کہف کا مجھ پہ اثر ہو چکا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوئے میرے ساتھ کہ میں جس کے متعلق بتاتا تھا کہ یہ شخصیت ایسی ہے، جب میں دیکھتا تھا اس کے متعلق اس کی باتیں، مجھے اللہ تعالیٰ اس کی جو ظاہر ہے اس کی نہیں، مجھے اس کا اللہ تعالیٰ اس کا باطن دکھا دیتا ہے۔ اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کیجئے۔ اب سنیے ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ کہف میں کہ میں آپ کو ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنت کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ یعنی اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے۔ جب ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی اور پھر کہنے لگے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب عطا فرما۔ یہ جو اس کی آیت ہے نا ناظرین سورہ کہف کی، اللہ کا واسطہ ہے، میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں دلی اس آیت کو یاد کر لیجئے۔
اس آیت کا اگر آپ ورد کریں گے، یقین کیجئے کہ آپ لوگوں کے اندر پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، لیٹ سے میرا دعویٰ ہے، قرآن کی بات ہے، میں دعویٰ کر دیتا ہوں کہ آپ اس آیت کا ورد کیجئے، اس آیت کو سمجھیے، سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھیے۔ آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہوگا، آپ اس کے بتا دیں گے کہ یار یہ بندہ کیسا ہے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ مجھے اس پہ اتنا یقین ہے کیونکہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ بڑی چھوٹی سی آیت ہے ناظرین، آپ اس کو اگر یاد کر لیں، اس کا ورد کریں۔ ویسے تو پوری سورہ کہف کا جمعے کو کرنا ہے، لیکن اس کی جو یہ آیت ہے ذرا پھر غور سے سنیے۔ ربنا یعنی اے ہمارے رب، آتنا من لدنکا رحمت، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے ہمارے لیے رحمت عطا فرما۔ اب آگے سنیں، وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا، سنیے بڑے غور سے سننے بات ہے، رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ ناظرین اگر میں اس کی تشریح میں جاؤں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اس کا اسباب یہی ہے کہ جب دجال آئے گا، لوگوں کو وہ ایک بہت بڑی شخصیت، کچھ ایک ایسا لگے گا جیسے یہ شاید ثم نعوذ باللہ یہ ہے کہ خدا کا بھیجا ہوا کوئی جو ہے بندہ ہے، اور یہ بہت خاص ہے کہ یہ بندوں کو زندہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، جنت دوزخ دکھا رہا ہے، لیکن ہوگا کیا؟ وہ دجال ہوگا۔ وہ جس کو نیکی کا راستہ دکھائے گا وہ بدی کا راستہ ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سورہ کہف جب آپ کو کہا جاتا ہے ناظرین، جب ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں تو اس پہ عمل کیا کیجئے، وہ مذاق نہیں ہوتا۔ آئندہ اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دیں گے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو سنیے جو سن کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو جس جگہ بیٹھ کے، یہاں پر میں اس وقت جہلم شہر میں بیٹھ کر ایک جگہ پر یہ میں اگر تلاوت کرتا ہوں، بیٹھ کے تلاوت کرے گا، وہاں سے لے کے مکہ المکرمہ یعنی خانہ کعبہ تک کا تمام فاصلہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ یعنی میرے اور اگر میں جب تلاوت کرتا ہوں سورہ، میرے اور خانہ کعبہ کے بیچ میں نور کی ایک جو ہے وہ راستہ بن جائے گا۔ بتائیے ناظرین، تو یہ نور کے فرشتوں کو نہیں نظر آئے گا؟ یہ اہمیت دیکھیے اس کی۔ آگے سنیے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور جگمگاتا رہتا ہے۔ جب میرے اندر ایک نور آ جائے گا، میں نور کی طرح جگمگاؤں گا، تو میں کیسے اللہ اور اس کے فرشتوں کو چمکتا ہوا نظر آؤں گا؟ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری نیت میرے دل سے بھی واقف ہیں، لیکن نوری مخلوق میں انسان سمجھ لیجئے کہ نور جب آ جائے گا انسان میں، سمجھیے، کوشش کیجئے، کتنا ٹائم ہے، 20 منٹ لگتے ہیں صرف اس کی تلاوت کرنے میں۔ آگے سنیے، جو دجال سے حفاظت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو شخص سورہ کہف کو ایسے پڑھے جیسے کہ وہ اتاری گئی ہے، یعنی تجوید کے ساتھ، اور پھر وہ دجال کو پالے تو دجال اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا۔ تو ناظرین اگر آپ تجوید کے ساتھ آج پڑھیے تو آج کل کے جتنے بھی فتنے ہیں وہ بھی انشاءاللہ باذن اللہ آپ پہ اثر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنہ سے بچا لیا جائے گا، اور جو سورہ کہف کی یاد کر لے گا آخری 10 آیات بھی، اس پہ بھی دجال بالکل جو ہے وہ غلبہ نہیں پا سکے گا۔ ناظرین یہ دیکھیے، بات جو دجال کی ہو رہی ہے آج کل کے، میں اس کو اس لیے بھی لیتا ہوں، پلیز آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے نہیں، آپ نے اپنے لیے پڑھنی ہے۔ جو نہیں پڑھتے پڑھیے، یار جو نہیں پڑھ سکتے ایٹ لیسٹ سن تو لیں، لگا لیجئے MP3 میں تلاوت لگا لیجئے، جو مرضی چینل پہ لگا دیجئے، کسی چینل پہ بھی لگائیے اور سنیے، اور یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں نہ آئیں تو آپ مجھے انشاءاللہ کہیے گا، کیونکہ جو میرے رب کا حکم ہے، میرے رسول کا حکم ہے، وہ تو ہو کے رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نورانی آنکھیں بھی کھول دے اور ہمیں جو ہے وہ تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔